الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بالكلام المجيد كالقرآن الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين رب لم يزد بحمد الثناء درود السلام ببارگاہ ختم رسول مولائے کل تاجدار انبیاء بجائے تخلیق کائنات کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کی بزم پاک آج کی محفل پاک جو کہ بسلسلہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام اس عنوان نال نکات وزیر اللہ جل مجدہ کی بارگاہ جرز اللہ ذکر حسین کا صدقہ اللہ فکر حسین کا صدقہ سب نو دل حسین کا نوکر بن کے جین دی توفیق اور مالک الملک اس شہزادے دیاں عزتاں آبروہاں دا صدقہ کہ جس نو مالک نے صرف جہان تے عزتاں نال آبروہاں نال سرداریاں نال نہ سرفراز فرمایا بلکہ جتی قربانی دے تذکرے مالک جہان تو پہلے آسمان تے ارشاد فرمائے اس حسین دی قربانی دا صدقہ اللہ سب دارین دے اندر بہتری عطا فرما دے کیونکہ 10 محرم الحرام میں فضائل واسطے آپ نے 10 دن بہت جید علماء کو لوگ بہت خوبصورت انداز میں اندر حسینیت کا پیغام سنیا ہوگا میں جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے مالک الملک ارشاد فرما رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى یقیناً سب لوگوں نے اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ شان نزول سب کے ذہن میں جوئے گی صرف ایک جملہ کر دینا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کولو سید المفسرین سیدنا عبداللہ بن عباس عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ ایک آیہ مقدمہ سا لما نزلت فی هذه الآیات کیا رسول اللہ جی آیت نازل ہوئی ہے
من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علیہم مودتہم. یا رسول اللہ اس آیت کا شان نزول کی ہے. من قرابتک وڈی قرابت والا کون ہے؟ هؤلاء الذین وجبت علیہم مودتہم کہ جنہاں دی مودت ساڈے تے فرض کر دیتی ہے. جنہاں دی مودت ساڈے تے کی کر دیتی گئی ہے؟ فرض کر دی. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فاطمہ وابناہما. علی فاطمہ تو زہرا اور انہاں دے آنگن دی او پھلنا جنہاں دی مودت ساڈے تے لازم فرما دیتی ہے. اسی چیز میں سیدنا میں اپنے کیونکہ مختصر لمحات میں اپنی توجہ اسی محبت کرتے ہیں. محبت دا صلہ کی ہے. اور حدیث پاک دیکھو حضرت اور صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آل محمد نال محبت دے کردے ہیں. قرآن میں حکم یاد آ گیا جی تفصیل بھی ارشاد فرما دے. سرکار نے پتہ کہ ارشاد فرما احب اللہ لما یغزوکم من نعامی کہ اگر تسی اس محبت کا تفصیل اور ابتدا دیکھنا چاہتے فرما احب اللہ لما یغزوکم من نعامی. مڑ پہلی یہ اسی لیے کہ میں رب دے نال پیار کرو اس واسطے کہ میں رب نے تھن بے انتہا نعمتاں عطا فرمائی. لگے ارشاد فرماتا ہے میرے نال پیار کرو میں تھن بے انتہا نعمتاں عطا فرمائی. احب اللہ لما یغزوکم من نعامی واحبونی بحب اللہ. فرمایا پھر اگر میریاں نعمتاں دا شکر ادا کرنا چاہتے ہو میریاں نعمتاں دا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو میرے محمد عربی نے قدمہ دی خاک نال بھی پیار فرمایا تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعامی واحبونی بحب اللہ. یا رسول اللہ تھوڑے نال تھوڑیاں قدمہ دی سلسلہ بڑھ گیا نا کہ خدا تک پہنچنا ہے در مصطفیٰ تک آ جاؤ. یا رسول اللہ تھانے شرف ہے کہ جڑا تھوڑے در تے آ جاوے اللہ ان اپنی بارگاہ وچ قبول فرما لیتا ہو. یا رسول اللہ اس کی مثال عرض کرتا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامہ دی اس غلامی بھی جو عشق دی وادی دا بے تاج بادشاہ سیدنا بلال پاک آپ نے جو فرض ترک کی آنتے سرکار نے ہمیں جا بلال مدینہ شریف تو فلاں دکان تو فلاں چیز لے گیا. آپ کی نماز وسط دے وچے درمیان دے وچے بلال پاک نے کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلال اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ سارا مدینہ پھر کے آ گئے سودا صرف لے کے آ گئے. نماز بھی چھٹی ہے تھی بڑی ہے. عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم دینا میرا قبلے منہ میں آ گیا ہے میں لوگوں نال گفتگو شنید بھی کی ہے. یا رسول اللہ جی 4 رکعت نوں تے پہلی رکعت نماز میں شروع کر دیا. سرکار نے فرمایا نہیں بلال جس لفظ تو چھٹی آئی اس لفظ تو یہ ٹور ہے. یا رسول اللہ میں تے مدینے میں گلاں کردا پھریا. فرمایا تے کدے حکم دے نال گیا؟ فرمایا مصطفیٰ تھوڑے حکم دے نال گیا. تے فرمایا بلال میں تے میرے خدا دا حکم جدا سمجھی محمد بول دے ہی ہوئے جو رب دا حکم جاری ہو سارے نہیں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. فرمایا جو مصطفیٰ دی اتباع کرتا ہے حقیقت وچ خدا دی اتباع کرتا ہے. ان سرکار فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعامی واحبونی بحب اللہ. فرمایا واحب اہل بیتی لحبی او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا رب نال پیار کر رب تے نعمتاں عطا فرمائیاں انہاں نعمتاں دا شکر ادا کرنا چاہنا ہے رب دی بارگاہ پہنچنا چاہنا ہے تے میں محمد دے نال پیار کر. یا رسول اللہ سمجھ آئی رب نو منانا ہے تو منا لو. تے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر من منانا چاہنا ہے تو پھر حسن تے حسین تے زہرا تے در تو دور نہ جاویں انہاں دا نوکر بننا تیرا کام ہے. تیرے سر تے عزتاں دا تاج لے کے دینا میں محمد عربی دا کام ہو جاواں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اور اس حدیث پاک کا کوئی صحابی نہیں لا تعداد روایات اور سب لوگ اسی جو تشریف فرماؤ. مقصود اگر ساریاں دا ایک کہ کوئی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. معیار عمل یہ کہ جس بندے دے اندر کوئی بھی کام کرے جہان دے وکھاوے واسطے نہ ہوئے
بلکہ رب دی رضا واسطے ہوئے. اللہ فرماندا پھر تے میں تھوڑے عمل میں چوکھے رنگ لا چھڑدا تے جے عمل کثیر بھی ہوئے تے او دے وچ ریاکاری ہوئے اللہ فرماندا پھر جہان تے تیری شہرت اللہ بجاندی ہے میری بارگاہ وچ تیرا عمل کبھی قبول ہی نہیں ہو سکتا. یا اللہ اسی سارے جو لوگ آیا حاضر ہویا تین راضی کرن واسطے حسنین کریمین دی محبت وچ مولا تیرا جو رسول ارشاد فرماندا ہے تو قرآن کی ارشاد فرماندا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ انہاں دی محبت کرو. میں ایک بڑے حسن دے نال ایک بڑی خوبصورتی دے نال ایک حدیث پاک آپ دی بارگاہ دے وچ آپ دے سامنے عرض کراں گا کہ تے سارے نے سنیا ہے نا کہ جناب حسنین کریمین نے کپڑے مانگ لے کپڑے عرشاں تو آ گئے. حسنین کریمین نے کدی جناب نے کدی کوئی چیز مانگ لی کدی انہوں نے گھر وچ کھانا عرشاں تو آ گیا کدی جبریل منگن واسطے آ گیا. میں بڑی پیاری اگلے دن ایک بندے دی شرح پڑھیا اس نے کہا جڑی کپڑے والی حدیث پاک ہے نا یہ حسن کے اندر ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ جب میرے حسین پاک نے کپڑے مانگے سن تے وہ رات جڑی رات آئی نا وہ عید دی رات آخری رات بڑھ رہی آئی اور آخری رات کے اندر آپ نے طلب کی تھی مسجد نبی دے اندر گئے تھے صحابہ دے بچیاں نے ایک دسیا حسنین کریمین عرض کی تھی یا حسین میں بھی کپڑے سلا لیں یا حسن میں بھی کپڑے سلا لیں یا حسین میرے اس رنگ دے کپڑے یا حسن میرے اس رنگ دے کپڑے. میرے نا کریم آقا دے نواسیاں دی اکھاں دے وچ نا ایک جس طرح تجسس ہوندا ہے. عرض کر دینا ماں آج رات کیڑی رات ہے تو فرمایا آج رات چاند رات ہے آج رات چاند نظر ہو سی کل عید ہو سی. اچھا ماں تے عید دے تمام دے وچوں کپڑے بھی نویں پانے ساڈے نانے دی سنت ہے نا. فرمایا ہاں سنت ہے. عرض کر دینا ماں پھر سنت حسن تے حسین پورا نہ کرسی تے کون کرسی دا ساڈے تے کپڑے آئے ہی نہیں تے جناب بی بی پاک نے نا ہن مالک دی بارگاہ چ سوالیہ نظر نال ویکھیا التجا نہیں کیتی. عرض کیتی مالک ہن کوئی بھی نہیں میں نظر آندا درزی جڑا ہن سی کے دیوے مالک تے حسن تے حسین نے کپڑے مانگ لے مالک تو کرم کرنا. ہن اختصار کپڑے سیکھ گئے تے سیکھ کے جد آن لگے اتنے بڑا اچھا میرے حضور ضیاء الامت دے درد فیض یافتہ بندہ بہت خوبصورت جملہ بولدا ہے. آدھا جدوں جویں روز دی ملاقات ہے 1000 واری 100 واری ملنا ہے. جبرائیل امین اور جناب آدم علیہ السلام دی ہر روز دی ملاقات ہے. جب کپڑے لے کے نکلے نا کیا پاک السلام علیکم یا صفی اللہ وہ اللہ دے آدم اور صفی اللہ صفتان دے مالک تے سلام ہوئے. انہوں نے ایک گرڑی ویکھی تے گرڑی ویکھ کے آتے وہ اپنا جبرائیل کتنے جا رہے ہیں روح اللہ کتنے جا رہے ہیں. عرض کر دے تھان کو نہیں پتا سیدہ نے عرشاں آلو ایک سوالیہ نظر نال ویکھیا ہے. اللہ نے میں حکم فرمایا جا جنت دے کپڑے دھو کے تے کپڑے سیت جا کے حسن حسین کی بارگاہ پیش کر. ہن جناب آدم علیہ السلام دی ہر روز کی ملاقات آئی. آپ اس نے جبرائیل آدم تے کپڑے کتوں لے لیں انہاں کے کپڑے جناب جنت تو لے کے جانے ہیں تے جنت میں جو سوائے آپ رک کے نہ ایک جملہ فرمانے نہ فرمانے نے دس کہاں یہ رسم کدوں دی بن گئی ہے. میں تے بڑے 100 سال جنت میں گزارے ہاں تے جدوں رب نے سن جنت دے وچوں کڑ کے زمین تے بھیجیا اللہ سن تے جڑے کپڑے پائے انہوں بھی لوا لے آن تے لوا کے بغیر کپڑیاں تو بھیجیا. آج حسن و حسین زمین تے کپڑے پہ منگ دے زمین تو عرشاں تو کپڑے لے کے پہ جانا ہے زمین تے نان سیکھ دے. فرمایا جناب ہاتھ پر میری جسارت ہے مالک تسی بھی ہو پر بے نیاز کی قدرت ہے. تے ایتھے جناب میں اس نو سمجھان واسطے محمود پور بھائی مختار علی کسی ال پہ جاواں اس کرسی یا صوفے تے بواں یا انہاں دے گھر وچ تے جاندی واری میں صوفہ میرے یا گلاس ہے کہ میں گلاس دے دیو بڑا خوبصورت لگا ہے یا صوفہ میں بڑا اچھا لگا صوفہ دے دیو. انہاں دی جتنی مربت ہوئے جتنی محبت ہوئے آخری جملہ انہاں کو بول ہی دینا ہے شاید ہی لیتے جاؤ پر مہمان جی ہر روز ساڈے گھر ہوندے. ہن اج تھان صوفہ پسند آیا کل دوجے پرانے ساڈے بیڈ پسند آ جاوے گا تیجے ساڈے پرانے ساڈے گھر کری گڈی پسند ہو جاوے گی. شاید نہیں تے پرانے بندہ دے کے تے نہیں نہ گلدا پرانے آندے آ کے چلے جاندے اپنا سامان لے کے چلے جاندے جیڑا میزبان ہے وہ سامان چھڑ کے چلے جاندے. جبریل بھی پیار کردے تسی رہ جنت چ لازم ہو لیکن مہمان بن کے رہے ہو تے مہمان جب گھر چھٹے نال لے کے کچھ نہیں جاندا. حسین تے حسن پرانے نہیں انہاں دے نانے نے تے خدا نے فرما چھڑیا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. او مالک نو انہاں دا دل ہوے تے عرشاں تے آ کے لباس پا لین تے انہاں دا دل ہوے تے زہرا دے گھر وچ جنت والا لباس پا لین. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
میں آپ کے مختصر کیونکہ بڑے قیمتی لمحات ہوں میں اس طوالت بھی نہیں دینا چاہ رہا ہوں جناب ایتھے آ گئے کپڑے آ گئے جدو کپڑے آ گئے تے ایتھے ایک بڑی خوبصورت اور رنگ خطابت دے وچ ایک جملہ اپنا عرض کر رہا کہ جد آیا کہ کپڑے آپ نے پہنے تے سبز اور سرخ رنگ دے آن تے بعض روایات آیا کہ دوہاں ویراں دے کپڑے سفید رنگ دے آیا جد سفید رنگ دے کپڑے آئے نا تے جناب حسنین کریمین ویکھے بچے جان عرض کر دے نانا انہیں سرکار بھی تشریف لے کے آ گیا بی بی پاک بھی آ گیا وہ جملے میں عرض نہیں کرتا سارے مالا اپنا جد عرشاں تو تھلے زمین تے آئے مدینے دی دھرتی تے آئے بی بی پاک دے دروازے تے دستک دیتی کپڑے اندر چلے گئے رسول اللہ آ گئے جد رسول اللہ آ گئے حسنین کریمین کپڑے ویکھے تو جناب حسن پاک نے ویکھے نا تے کپڑے سفید حسین پاک ویکھے نا تے کپڑے سفید اکثر بچیاں چھوٹے چٹے کپڑے دے نا تے رنگدار کپڑے پسند کر دیں امام حسن ویکھ کے دیں اما جان کپڑے تے سونے خوشبو بھی سونی ہیں یقیناً سلے بھی سونے لیکن اما میں تے سفید نہیں نہ پانے حسین نے ویکھ کے عرض کر دیں اما سلے تے سونے پر میں بھی سفید کپڑے تے نہیں پانے ہن بی بی پاک دی زبان تے دوسرا سوالیاں نظراں اٹھیاں مالک دیتے تے ہیں پر میرے بچے ہن سفید رنگ پسند نہیں پہ کر دے میں کی کراں اس لیے دوبارہ دروازے تے دستک ہوئی جبرائیل امین عرض پہ کر دیں بی بی پاک مالک کی طرف پیغام آ کہ جی رنگ چٹا پسند آ جاوے تے ٹھیک ہے ایک فرمائش دسنا تھوڑا کام ہے آج رنگ کرنے والا بن کے تے رنگ کپڑے تے کرنا جبریل دا کام ہو جائے وہ جب اس رنگ دا کپڑا بھی ہو گیا جب سبز اور سرخ ہو گئے اتنے بہت خوبصورت رک کے جملہ بولیا گیا عرش آلے نے آگاہ کر دیتا عرش آلے نے دس چڑھیا حسین کے حسن دے نکھرے جانا اے صرف محمد مصطفیٰ دی سنتی نہیں حسن سے حسین دے نکھرے برداشت کرنا خود خدا دے حکمہ دے بھی شامل حال ہو گئے حسین سبز سرخ آکے دے سرخ عطا فرما حسن سبز آکے دے سبز عطا فرما انہاں دا نام حسین و حسن ہے اور جناب میں اپنوں ایتھے نے ایک اور بھی التجا اور عرض آپ دی بارگاہ اپنی سماعتاں دی نظر کر دیا حسین و حسن او پیر نو اور آپ نو ایک مقام ہے آپ نو ایک شرف ہے آپ نو ایک شان ہے ہر بندہ تقدیر دے کے تدبیر دی کوشش لازم کردا ہے سجدے میں سر رکھ کے منگدا رازمی ہے اللہ فرماندا بھی جے مانگ لو جو کچھ منگنا ہے تسی عزت منگو میں دیواں گا تسی رزق منگو میں دیواں گا حسین اس پیر دا نام ہے کہ جنہاں بچپن تو اپنی شہادت کا علم آئی میرے مصطفیٰ نے بھی حسین واسطے استقامت منگی ہے حسین واسطے رحم یا اے نہیں منگیا یا اللہ میرے حسین تو اس دکھ نو دور کر لے جڑا کرب و بلاد ہے کیونکہ حسین دی خود شان ہے رب کعبہ دی قسم اگر بچپن یا لڑکپن یا جوانی یا کربلا جانے میرے رب کعبہ دی قسم حسین ایک باری سوال بھی کردہ نا یا اللہ میں کربلا جانا نہیں میرے رب دی کبریائی دی قسم رب نے لکھیاں بھی ڈال کے حسین دی اس فیصلے میں اپنی بارگاہ قبول فرما لینا لیکن حسین عرض پہ کر دیں یا اللہ اسے جنت کی سرداری دے دیا مفت کر کے نہیں لینی آج مل منگنا تیرا کام ہے تے مل ادا کرنا محمد یا پترہ کا کام ہو جائے جملہ ایک کتاب جناب ایک ایسے جب نصیب رکھنا ایک کندی اپنی استقامت اور ایک لفظ اندہ کرامت ساڑھے کو عام فہم لوگوں میں اس بزرگ نے بڑا سمجھا جاندہ ہے جو صاحب کرامت ہوئے لیکن صوفیاء دی نظر دے اندر پاکیزہ لوگوں دے نظر دے اندر صاحب کرامت نہ لو صاحب استقامت دی بڑی نظر ہے تو یہ صاحب استقامت جنہیں استقامت آسان علیحدہ موضوع ہے استقامت کے نہ کیا جاندہ ہے کہ قضا دی چھری چل بھی جاوے پر وہ بندہ سی نہیں کر داتا یا اللہ جو منگ میں تیری بارگاہ وچ پیش کر دا جا سکتا وہ صاحب استقامت کون ہوندے ہیں صاحب کرامت کون ہوندے ہیں غوث علی شاہ قلندر پانی پتی اپنی کتاب تذکرہ ہے غوث کے اندر جملہ ارشاد فرماندے کیونکہ میں تن کربلا لے کے جانا ہے جناب دسین اس واسطے ہلکا جا تیار کر رہے ہیں غوث علی شاہ کلندر پانی پتی اپنی کتاب تذکرہ غوث کا دے آپ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ اپنے مرشد نال جا رہے ہیں جد مرشد نال جا رہے ہیں دو صاحب نظر بزرگ دوویں لیٹ رہے جد دوویں لیٹ رہے آگ چل رہی ہے دوواں دے کپڑے نگ لگ گئی کپڑے نگ لگن تو بعد جد ایک بندے دے بدن میں سیک پہنچیا ہے نا اس نے نظر کی تھی آگ بجھ گئی ہے دوسرے دا ماس بھی جل گیا ماس تو بعد ہڈیاں گوشت بھی جل گیا گوشت دا تھلے بھی تے بھی چل گئے چربی
چربی بھی جل گئی. جب ہڈیاں تک اگ پہنچی ہے نا, غوث علی شاہ قلندر پتی پانی پتی 55 اپنے مرشد ہاتھ پار کیا دل شہر صاحب نظر تے بندہ ہے نا جس نے نظر کر کے اگ بجھا چھٹی ہے. میری کتاب کے اندر یہ بندہ صاحب نظر ہے, صاحب کمال ہے. فرمایا بچے اس تقدیر کے اگے تدبیر کیتی ہے, عرض پیش کیتی ہے, اس استقامت کے سامنے کرامت پیش کیتی ہے. تے فرمایا دوجا اے دنالو رب دی بارگاہ قبول زیادہ ہے, لیکن رب دی بارگاہ عرض پہ کر دے یا اللہ کپڑے سڑاویں تے تامی راضیاں, ماس سڑاویں تامی راضیاں, چربی سڑاویں تامی راضیاں, ہڈیاں سڑاویں تامی راضیاں. اے عرض پہ کر دے یا اللہ میں مصطفیٰ دا نوکر ہاں, سوال نہیں کرنا, آج جو تیری رضا ہوئے اس رضا تے راضی ہو سا. یہ مطلب غوث علی یا قلندر پانی پتی ادب ولایت کی دنیا میں ولیو کامل ہے جڑا اپنی ذات واسطے نہیں منگدا. کہ ہر ولی کو لو پوچھتے ہیں ولایت کی میں لپی ہے. اللہ دی عزت دی قسم ہر ولی بول کے کہ گا علی دی چوکٹ دی گدائی دا صدقہ رب نے میرے ولایت عطا فرمائی. جے بابے دی گلی دا صدقہ ولی بن جاوے, او حسین جڑے لاچاری دا اظہار کرن, حسین لاچار, حسین بول نہ سکیا, حسین بچا نہ سکیا, حسین کشتیاں پیان. ہاں اس امتحان تو بڑا میرا امام حسین العابدین سید الساجدین آپ دا جدو گزر ہویا نا, تے جدو آپ دا گزر ہویا کہ آپ نے اکھا میں جو رو رو کے انسوں دے نال نا جس طرح پانی چلدا رہے تے ایک نالی بن جاندی نا پرنالے دی شکل جو آپ نے اکھا دے تھلے انسوں چل چل کے انسوں دی جگہ بن گئی تھی. تے جناب نے کہا کہ زین العابدین بیٹا ڈاٹا جے روندے ہو تے ڈاٹا رونے کی وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اسے کہا کہ صبر کیوں روندے اتنا سخت؟ آپ نے فرمایا جناب ہے دسو یعقوب پیغمبر دیاں اکھاں وچوں جو نور چلا گیا رو رو کے کیوں چلا گیا؟ آپ اس بچہ سے کہا جناب یعقوب علیہ السلام دے یوسف بچے 7 سال دی عمر دی اندر آپ کو جدا ہو گیا, انہوں نے ہجر دی اندر رویا. آپ نے فرمایا یعقوب پیغمبر نو اس قلب پاکا کے بچہ چلا گیا. فرمایا نہیں پاک چلا گیا, صرف امتحان آ کہ آپ کی پھر چیخ نکلی. فرمایا کہ یعقوب پیغمبر دا ایک پتر جاوے تے ایڈا ڈاٹا روندا ہے, میرا ایک نہیں گیا, میں تے 72 اپنے ہاتھاں نال کربلا وچ دیکھ کے آیا. اس مصطفیٰ دی استقامت در تک لے ہونے واسطے اگر اللہ چاری لا شبہ بھی تیرے جو میرے ذہن میں چاہے خدا دی عزت دی قسم حسین اللہ چار نہیں ہو سکتا. حسین سے دور رہ گیا جرا محمد دی آل دا نوکر بن جاوے, لوہ محفوظ دے نظر ہوئی کرے تو اللہ لوہ محفوظ دے فیصلے دور فرما دینا. سیدھا آمد شمینی جناب جامع کرامات اولیاء آصف نبھانی جملہ لکھ رہے ہیں. اب کے جملہ پہ لکھ رہے ہیں کہ آصف نبھانی آمد شرمینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے باری جملہ آپ دی کتاب کے اندر لکھ دیں جامع کرامات اولیاء کے اندر ایک بہت بڑے آپ کے محدث ہوئے, بہت بڑا آپ کا کتاب اور تفسیر کے اندر نام ہویا. آپ اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر لکھ دیں کہ آصف نبھانی آپ آمد شرمینی کے بارے لکھ دیں کہ آمد شرمینی ایک صاحب نظر, صاحب حال اور صاحب استقامت بزرگان. آپ نے ایک کی بچہ بیمار ہو گیا, جب بیمار ہو کے آپ کی بیوی کو لائے اسے کہ آمد شرمینی دعا کر اللہ ساڑھے بچے نے شفا عطا فرمائے. آپ پتہ ہے کہ جملہ کیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو رب دی رضا اللہ لے لیا کہ میں دے چھڑ ساں, اب اللہ بچا چھڑیا. 3 بار سوال ہویا, آخر ماں آئی وہ اٹھ گل جان دیا امام ولیہ, اس بچہ چکیا چکے آمد شرمینی دے سامنے رکھیا. جب آمد شرمینی دے سامنے بچہ رکھیا, بچے دے وقت نزائے وہ دی آنکھاں پرت گئی ہیں, وہ پیران نے اپنی آڈیوں میں رگڑ لیا ہے. جب رگڑ لیا ہے آخر باپ آئی, محبت پدری غالب آپ بھی آئی, چیٹا بھی آمد شرمینی آئی. وہ دی ماں بطول تے نہیں نا بھئی صبر نو اپنے ہاتھ میں جلے کے رکھدا, وہ دا بابا علی تے نہیں نا کہ صبر تے قائم رہندا, وہ دا نانا مصطفیٰ تے نہیں نا جی دی گھٹی بدن دے اندر ہوندی. صرف آمد شرمینی جب یہ سلسلہ وے کا ایک بیٹا سجدہ نہیں کیتا, ہاتھ نہیں چھکے, کریا زاری نہیں کیتی, کڑ کڑائے نہیں, فقط لوح محفوظ تے نظر کیتی. جب لوح محفوظ تے نظر کیتی ملک الموت نے مخاطب کر کے یا ملک الموت ارجع الی ربک فإن حکم الموت قد نصح. میں ملک الموت تھے کہ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے بچے دی جان کٹن واسطے آیا. میں کتوں پڑھے؟ انہوں نے کہا لوح محفوظ تو پڑھے. انہوں نے کہا ہن لوح محفوظ تے نظر مار کے ویکھ, میرا سوالیہ نظر کرنے نہ سکتا, صرف سوالیہ نظر کرنے نہ سکتا, اللہ میرے بچے دی موت معطل کر کے دوبارہ زندگی عطا فرما دیتے.
زندگی رہے تو تک نہیں سوال جب زندگی آ گئی بندے امن شرمین دے کول کٹھے ہو گئے ہند سندھ سب لوگ کٹھے ہو گئے انہاں کہ امن شرمین بڑا صاحب کرامت باپ ہے بڑا صاحب نظر باپ ہے انہاں کہ کیا معاملہ ہے انہاں کہ نظر کر کے موت ٹال چھڑی جب لوگ چوک کر جا پاؤں لگ پے تے صاحب تیرے حاجات آوے نہ دے دعا کر جے رب دی بارگاہ جانے والے بعد امن شرمین یہ مقام کیویں پائے اے حصہ کیویں حاصل کیتی کہ تیری دعا نال اللہ موت کو زندگی بدل چھڑیا ہے امن شرمینی ڈاڈا رو پیا انہاں کہا نماز پڑھنا انہاں کہا سارا جہان پڑھ دے انہاں کہا روزہ رکھنا انہاں کہا سارا جہان رکھ دے انہاں کہا صدقات دینا انہاں کہا سارا جہان دین دے انہاں کہا وہ گل وچلی دس جدنال اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے آپ نے فرمایا مجھ میری گل پلے بن لو میں عام انسان آس میں ایک وظیفہ پکا لیا انہاں کہا کہ وظیفہ پکا لیا انہاں کہا میں فجر اٹھنا تامی محمد تے محمد دیال تے درود پڑھنا شام سونا تامی محمد تے محمد دیال تے درود پڑھنا پنانی اچھی کھان نکل گئی انہاں کہا کیڑا درود پڑھنا ہے انہاں کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد انہاں کہا آل وچ کون ہے انہاں کہا حسین انہاں کہا آل وچ کون ہے حسن تے حسین دی اولاد انہاں کہا جڑا انہاں دا نام جپدا ہے او دے کول ایڈا کمال ہے تے جنہاں دا نام لویندا ہے انہاں اللہ نے کہ کمال عطا فرما دے کہ تو نام لینے والے نہ کہ نام لینے والا انہاں کہ میں آسان کر رہا جڑا پرائم منسٹر دے ملن والا ہے او دا اختیار ہے پرائم منسٹر دا اختیار کیڑا سیدھا جڑا آ کے حسین دا نام لینے والا ہے تیرے کول اختیار ہے میں کہ منوں ایک گل سمجھا تے صحیح تیرا تے 13 وریاں دا جا تک تھا حسین تے 6 مہینے دا ہتھاں تے چا کے گیا انہاں کہ تو 13 وریاں واسطے نظر کیتی تیرے دی جان واپس لوٹ کے آ گئے حسین 6 مہینے دا لے کے گیا واپس نہیں آیا فرق کے آپ نے فرمایا سن لے حسین منگن واسطے نہ گیا حسین جو دی بارگاہ وچ پیش کرن واسطے گیا میرے نانے نے میرے فرمایا حسین وہ ویلا ہونا ہے جدو میں بھی نہیں ہونا علی بھی نہیں ہونا جدو فاطمہ تو زہرا بھی نہیں ہونا حسین تیرے قدمان میں اپنے قدمان تے ٹور کے بکسنا ڈولی نا حسین عرض پہ کر دیں نانا قدمان دا سہارا کون دیتا ہے تے گل میں نہیں پہ کر داں مدینے جنے ڈولیا تے پتر جا کے بھی تیرا حسین ڈولن لگا کوئی اس دا نام حسین اس دا نام حسین تھی کربلا 10 محرم اجرا زم زم دے بارے تصورات زم زم دمانا رک جا ٹہر جا آہستہ چل آکیا زم زم رک جا اس دے باوجود اللہ نے فرمایا اللہ تباہی نال تے نہیں جانا پر اے میرا حکم ہے روک چھڑے پر رکنا نہیں مالک رکنا کی میں نہیں فرمایا میرے اسماعیل دے قدم چوم لین ہونا ہر کلمہ پڑھنے والے دے گھر وچ تبرک بڑھ کے جاندے ہی پہ حوصلہ فرمایا دنیا دے ہر کونے تے بڑھ سی اس میرے اسماعیل دے پیر چومیں جڑا اسماعیل دے پیر چومیں وہ تے دنیا دے ہر کونے تک پہنچے تے جڑا محمد دے لباں وچوں پیندا وے اللہ نے ان کے مقام عطا فرما دیتا فرمایا ہن سمجھ آ گئی بس سمجھ رکیا نہیں اسماعیل دے پیر چوم کے اج محمود پور شریف تو لگ کے تے پوریاں گلیاں ویکھ لے پورے محلے ویکھ لے پورے شہر ویکھ لے کوئی اپنے پیو دا دن مناندا ہے یا نہیں مناندا اج ہر گلی کوچے وچ زہرا دے پتر دا لنگر چل رہے پیا سی اودے پیچھے گل اے سی ترے دڑے حسین صبر وچ کیوں گزارے ہن صبر تو بعد اودی جزا میں تے رب عطا فرما دے سدا او دا نام حسین ہے جڑا استقامت دا بادشاہ جڑا صبر دا بادشاہ جڑا رضاماں دا بادشاہ جڑا عطاواں دا بادشاہ میں خدا دی قسم جملہ بولدا جاواں حسین اس پیر دا نام ہے کہ مصطفیٰ ایک سجدہ کرن اللہ کے یا محمد ارفع راسکا سل توہتا وشفا تشفا وہ حبیب میں لمبے سجدے چنگے نہیں لگ دے معاشرت سجائے چیڑے واسطے وہ چیرہ چاہتے سہی مکھڑا وکھاتے سہی آج منگنا تیرا کام ہے والا سوف یہتی کا ربو کا فتر دا حبیب آج منگنا تیرا کام ہے دینا تیرے پروردگار عالم دا کام ہو جاتا ایک سجدہ اللہ دا لمبا نہ کر میرا یہ سجدے چھوٹا کر اوتھے مالک آدھا چھوٹا کر پر جدو پشتے حسین آ گئے اللہ فرماندہ ہے معاشرت تیرا نکا سجدہ چنگا لگ رہا ہے پر حسین مولا میرے مصطفیٰ ہن نکا سجدہ نہ کر ہن لمبا سجدہ کردا جا وداندا جا وداندا جا وداندا جا سبحان ربی اللہ پڑھدا جا پڑھدا جا پڑھدا جا جد تک تیرا حسین اتے بیٹھا رہے آج لمبا سجدہ کردا جاؤ کیونکہ میں جاننا تیری محبت حسین دے بدن ویچے تو میں خدا بھی ہوتے نالی محبت کردا جن دے نال میرا محمد پیار پیا کردا ہے وہ تے انسان ہے
اللہ کی عزت اور کبریائی دی قسم میرا مصطفیٰ جس نماز نال بارا پیار کرے اللہ فرماندا مدنی ڈھولن تو جس نماز نال چوکا پیار کرے میں فرض دا درجہ عطا فرما دے سدا جس نماز نو موقدہ غیر موقدہ اے جنیاں اثر دے ویلے نماز پڑھ دیاں اثر دے ویلے سنتاں کوئی پڑھدا ہے کوئی نہیں میں کہ کیوں نہیں پڑھدا اسے کہ غیر موقدہ میں کہ کیوں غیر موقدہ دی تاریخ کی ہے اسے کہ جیڑا نبی پڑھ لوے تے ٹھیک ہے جے کدی پڑھ دیاں کدی چھڑ دیاں تے یار نے مالک نے فرمایا کہ تو چھڑ دے نا بھی پاؤں میں کدی پھدیا نہیں تو چھڑ دیتیاں میں نہیں چھڑا چھڑیاں جڑیاں تو پیار نال پڑھنیاں میں پڑھا چھڑیاں اور رب تے فرماندا ہے میں نماز بھی اس ادا نال پسند ہوندی ہے جس نال میرا محمد ادا پیار کردا سیدھا جس نماز نال مصطفیٰ پیار کرے رب ادا میں نماز نال پیار کردا تے میرے پیر سیدنا صدیق اکبر فرماندے نا حسین دی محبت عالم کی ہے کیا فرمانے ہیں میں اپنے آپ نے پڑھیا ہوں وقت نالا جانا داس کیونکہ مصطفیٰ نے من اپنے نال غار میں سنگ دیتا فرمانے ہیں مدینے کی بات دیئے ایک بچہ ہے میرے مصطفیٰ وہ دا چہرہ اپنی چادر نال پہتے عام چادر دیئے اللہ فرمانے یا ایوہ المزملو یا ایوہ المدسرو اس چادر دے نال میرے مصطفیٰ دے چہرے صاف پہ کر دیں پھر میرے مصطفیٰ کے ظلفن پہ صاف کر دیں آپ آدھے نہیں تو تک میں بھی کیا پھر میرے مصطفیٰ وہ دی پیشانی پہ چم دیں اس دوار میرے مصطفیٰ اپنی کالی کملی لئی اس بچے دیاں پیرن پہ چھن دیں جو پیرن پہ چھن دیں میری چیخ نکل گئی میں کہتا یا رسول اللہ اس کے عمل کی دائرہ تھانیٹا پسند آیا ہے میں صدیق ہونے میرا حسین لگے ہے جتھے میرے حسین پیر دریاں نے ساتھ رکھ کے اس مٹی نے اپنے سینے نال لا لیا ہے اس حسین دیاں پیران دی مٹی نال پیار کیتا ہے میں محمد نے بدن نال پیار کرتا میرا حسین نے پیران نال مٹی دے پیار کرے میرا مصطفیٰ ادنا لٹا پہ پیار کر دے حسین آپ نے پیار تو بعد آپ نے پھر ٹھاکے چاڑ دیا ان عید کا دن میرے مصطفیٰ چلتے جا رہے ہیں یہ چلتے جا رہے ہیں اس بچے میرے محبوب نے اے چک لیا حسنین کریمین نال چل رہے ہیں صدیق اکبر آتے ہیں میری چیخ نکل گئی میں عرض کرنا کدی صدیق ہونے نال ہونا بچہ ہوا تے چنگا ہونا جا یار دے سینے دے نال لگ گیا یہ سینے نال میرے مصطفیٰ نے مدینے دی گلی بچے لایا تے میرے محبوب نے پیغام دے چھڑیا اگر مصطفیٰ نے قدمہ تک پہنچنا چاہنا ہے مڑ حسین کے آکڑ کے نہ رہو حسین دے پیران دی دھوڑ بننا تیرا کام ہے میں محمد نے اپنی جاوے چاہتا فرما دے میرا پیر حسین جیڑا حسین چلے تے بے مثال جیڑا حسین پوے تے بے مثال جیڑا حسین چلے تے جس حسین دے قدم دھرتی کیوں تے میرے مصطفیٰ وہ سارا جہاں دریدہ محبوب کی میں پہ چل رہا ہے تو جناب سیدنا عثمان غنی نے کہا نا کتنے پیر یار چلے اتنے غلام آزاد سیدہ پاک نے کچھ آنسو آ گئے کہ علی جی جناب سیدہ فرمایا میرے مصطفیٰ دی دعوت کرو دعوت ہوگی فرمایا غلام نارمل کرو جناب مسکرا کہتے ہیں کیوں کہ کرنا ہے فرمایا میں رات دا سودا کر لیا ہے عثمان تے غلام آزاد کیتے ہیں تے میں عرش والے سوال کیتا ہے اس فرمایا زہرا میں تین انعام دیتا ہے جتنے قدم تیرا بابا تیرے گھر چل کے اسی دا اتنا لا تعداد انہوں ضرب دے کے تے جہنم گئے نبی دے نوکرن میں رب جنت عطا فرما دے صدق ایک ایک قدم میرا مطلب محبوب دا ہر قدم سوابی گڑ دیاں محبوب دا ہر قدم سیدہ فاطمہ زہرا گڑ دیاں محبوب دا ہر قدم ہر غلام گڑ دا پر کائنات تے دو شہزادے حسین و حسن نو کہ جنہوں نے قدمان تیرا تے میرا محمد گڑ دیا دے فرمایا میرا حسین ٹور پہ آجے میرا حسن ٹور پہ آجے جناب سیدنا عثمان غنی کسی کیسی درمیان تھے خطبے کے درمیان ساکت کرنے تین آیات کے مطابق کرنا لازم ہے وہ سیدنا عثمان غنی دے دور دے خطبے کے درمیان بیٹھا گیا آپ کو لوگ پوچھا گیا جناب عثمان غنی آپ نے اس دین دے وچ کیا کیتا ہے آپ نے فرمایا میں رسول اللہ دی سنت پوری کی جناب خلیفہ اول نے نہیں کی تھی خلیفہ دوم نے نہیں کی تھی فرمایا میں استدلال پہ کر رہا ہوں کیڑی گل پہ استدلال کر دیو فرمایا ایک دن حسین و حسن بی بی دے حجرے چوں نکل کے مصطفیٰ دی بارگاہ چاہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ خطبہ منبر تے بیٹھ کے دے رہے ہیں فرمایا جدو میں حسین و حسن نو ویکھیا فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتهما میں محمد صبر بڑا کیتا پر جدو میرا حسین زمین تے ڈان لگا میرا صبر جواب دے گیا میں خطبہ چھاٹ کے دے اپنے حسن و حسین نو چاہ کے اپنی گود میں بہا کے جہان نو دس چڑیا کہ مصطفیٰ دا او بندہ ہے جیڑا انہاں دے نال پیار کردا ہے تے او محمد ہو نہیں سکدا جیڑا انہاں دے وجود تو دوری اختیار کر لے سکدا اپنے قریب میں فلم مصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتهما فرمایا میں اپنی
حدیث نو روک کے اپنے پتران چاہ کے اپنے سینے دے نال لا لیا او مقام میرے حسین تے حسن ہے جنہاں دا چلنا بے مثال جنہاں دا لباس بے مثال جدو جا کے میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا حسین و حسن میں تواڈے واسطے اج خطبہ چھڈیا زبان حال تے حسین نے عرض کی کسی نانا تو خطبہ چھڑیا ہے نا آج ممی تیرے نال پہ گل کردا تو ایتھے سکھا تے خطبہ چھڑیا ہے میں 10 دی فجر نو چھڈ کے کچھ نہ ہوساں ہر کوئی تیرے نام تے وار کے آوندا پیا میرا چلنا بھی ویکھی میرا تے ٹرنا بھی ویکھی نا اج ٹرنا جے سکھایا تو اے کو میرا ٹرنا ویکھی تیرا پتر کیویں پہ ٹردا ہو سیدھا اس مختصر جملیاں چ بول دیاں ہن جدوں 10 دی فجر ہوئی نا جڑی اج ہن زور دا ویلا ہو گیا جد 10 دی فجر دی آذان دا وقت ہویا سیدنا بلال تے جڑا بلال جدی میں آدم بلال بھی آدھے کوئی سارے مؤذن نہیں آدھے سارے بلال آدھے سارے مؤذن میری ریس کر دیں میں کسی مؤذن دی زبانی حال جو فرمان دیو سر اگر میں کسی مؤذن دی ریس کرتا ہوں تے حسین دے پتر اکبر دی ریس پہ کرتا ہوں نعرہ تکبیر میں پکت جملہ آپ نے اوچھا تو 10 دی فجر ہوئی سیدنا علی اکبر نے فرمایا اکبر جی بابا فرمایا چلنا تے چل کے آزان پڑھ زبان کیوں تو نہیں بولتے لیکن اپنی زبان دا ہلکا جا اشارہ کر دیں بابا آزان پڑھن واسطے زبان دا تکڑا ہونا ضروری ہے 7 ویک نہ گزاری 8 ویک نہ گزاری 9 ویک نہ گزاری منتہا دی فجر بابا یہ میری زبان آزان نہیں پڑھتی میری زبان لکڑی دی طرح خوش ہو گئی ہے تو میرے سید زادے نے بی بی پاک بطول دے بچے نے پتا کہ ارشاد فرمایا میں حسین پیاس لگی یا اکبر پیاس لگی یا اکبر پاک دا ایک شرط جناب نے سب نے دسیا اسی دا اللہ کی عزت دی قسم سارے پتر تے سارے برا میرے حسین ٹورے حسین دی کمر نہیں جھکی پر جدو شبیہ مصطفیٰ حسین چاہ کر آیا میرے حسین دی بھی کمر جھک لے جدو فجر میں وقت ہے عجیب جی جماعت ہے کہ جس جماعت دے وچ سید زادیاں خیمیاں دے وچ قرآن پڑھ رہی ہیں سید اٹھ کے نماز دی تیاری کر رہے ہیں جب نماز دی تیاری مکمل ہو گیا عجیب مؤذن کہ اللہ اکبر دی صدا جدو آزان پڑھ لگے بابا نہیں نا آزان میری زبان نہیں کم کر رہے میں آنا آج ساقی کوثر دے پتر دی ایک باری زبان چوس کے دے بابا تیری دی عمر بھی زیادہ ہے اسی اگر سفر سے چلیے 18 سال دا بچہ ہوگا ایک 58 سال دا عمر دا بندہ ہوگا تے کدی پار پہ گزر دے ہوگی تے اصول تے بندا ہے وہ 58 سال دینا کہ تم بہ جا میں پانی تلاش کر کے لے کے آنا پر اج 58 سال دے ارشاد فرمانے چل نہ تم بہ جا میں پانی تلاش تے دینا پانی بابا کتھوں پانی دینے وہ لاچاری دا سوال پیدا کر دینا لاچاری اللہ دی کبریائی دی قسم امتحان ہے حسین لاچار نہیں کبھی بھی لاچار نہیں جتے جعفر صادق کا مقام ہوئے چھٹا او دا جناب زین العابدین تو بعد محمد باقر تو بعد جعفر صادق اور ایک ذہن چرکھنا ہر باپ بیٹے دا عکاسی کردا ہے ہر باپ دی صورت بیٹے دی صورت ہوندی ہے حسین دا کوئی پتر بھی حسین تو جدا نہ زین العابدین بھی عکاسی مصطفیٰ دی کر دیا اکبر بھی عکاسی مصطفیٰ دی کر دیا سب عکاسی مصطفیٰ دی کر دیا بابا پھر پانی کتھوں مل سیدھا لبیا تے پانی ملدا نہیں پیا اور میں بچہ منہ کھولنا تیرے منہ وچ میں اپنی زبان عطا فرماواں بابا تیری زبان بھی تے پیاسی ہے نا تیرے جسم نال بھی تے پانی نہیں نہ لگا اور میں بچہ پر فرق ہے تساں میرے ہتھوں پانی پیتا ہے میں تھوڑی دادی زہرا دے بابے دے ہتھوں پانی پیتا ہے پر میں مصطفیٰ دے ہتھوں پانی پیتا جب زبان میں علی اکبر دے وہ زبان منہ وچ آئی نا تے سیدنا علی اکبر بابا نہ ہاتھ جوڑ کے فرمانے بابا کہ کیوں ایک دن نا اس تو بعد تیرا بچہ پیاس محسوس نہیں کرے گا میں انج لگا جی میں نانے مصطفیٰ نے میں جامع کوثر بھی جو پانی عطا فرما دیتا وہ علی اکبر اور وہ علی اصغر اور جناب وہ ایک دن نہیں وہ 3 دن دے وچ ہن دوسرے تے آکھدے سن تے کربو بلا دیاں تے سید زیادہ تیاریاں کر کے آیا اور تیاری دا منظر کیا اپنے نال لے کے آئے ہمیشہ جب یہ محمود پور دے وچ میں پچھلی بار ایک جملہ کیتا اگر ایک کسی کو ذاتی کام ہوئے نا ذاتی کام ہوئے پہلو بندے ٹپر نو ساتھ مار دیں ٹپر تو گل ود دے تو مڑ بنگار نو ساتھ ماری رہے آدھے نال کوئی نہ ٹریا حسین پاک نے نظر مار کے ڈٹھا ہوا امتحان تے کڑ ہے پر جب اکبر دی جوانی والو ویکھیا تے آپ نے فرمایا چلو جیڈی وڈی بھی صدا آئی نہ اج بغار دی لوڑ کوئی نہیں حسین دے پتر تے بھرائی ایسے امتحان پورا کر کے آ جا اکبر چل کے اور میں جدو چل کے آزان بھی ادا ہو گئی آزان دی گئی نماز ادا ہو گئی سید زادے قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن دا درس ہو رہا ہے قرآن پڑھایا جا رہا ہے
اتنے دے وچ علی بن حر رفائی دا بیٹا میدان کار سارا لگیا ہے، جدو علی بن حر دے سینے تے تیر لگا ہے، لڑ کھڑا کے زمین پہ آیا ہے، جدو لڑ کھڑا کے زمین پہ آیا ہے نا کہ مورخین لکھ دیں کہ حر بھاویں تکڑا جدو دا پتر نظر آندا نا نہیں نظر آندا کہ کھڑا ہو جاندا تے جسم کمدا ہی ہوتا، تے جدو دے بچے دے سینے وچ تیر لگا نا اور انج لگا کہ جویں دے سینے وچ تیر لگا ہے، ہاتھاں نال اپنے میں اس طرح پکڑ کے استقامت دے نال اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تر مولا حسین میرا پہلا پتر قبول کر لے، میں جان جا رہا ہوں، میرے پتہ ہے تیرے تے میرے امام کے جملہ بولے، فرمایا ہو رک ون تو نہیں جانا حسین، کیوں نہیں جانا؟ پتر ہے چاہ کے لے کے ہونے، فرمایا جوان پتر چان بڑے اوکھے نہیں، تیرا جسم کم جاسیدہ نہیں، تیرے کو چان ہوتا جوان پتر ہے نا، میں چاہ کے لے کے ہونا تو قدرت پہ صدا لاندی ہے، تقدیر پہ صدا دیندی ہے۔ حسین علی بن حر نے چال میں گیا، اکبر بن حسین نو چاؤن واسطے کون پہ جاندا گیا، اوتھے علی بن حر نے چک کے لے گیا، پر جناب عرض کرا علی بن حر بھی چلے گئے، حر بھی چلے گئے، جناب سب غلام چلے گئے، تو اتنے سیدہ سکینہ نے پیغام بھیجیا کہ 3 دن ہو گئے پانی نہیں ملیا، میرے چچا عباس نے پیغام دیو نا، ہن میرا اصغر منہ چ رو تے نہیں سکدا، آواز باہر نہیں نکلدی، میرا ویر زبان کٹ کے تے پانی دا اشارہ دیندا ہے، تے چاچو دسو نا او تے ہونیا پانی نہ ملے تے پھر عباس ہوئے تے پانی نہ آوے، مجھ تے میں آپ عرض کراں کہ اس خاندان دا جڑا جنہ دا سردار بھی آیا یا اپنے قبیلے لے کے سکے یا حسین حکم ہوئے تے نالے فرات موڑ دیواں، آپ نے فرمایا طاقت کتھوں لیا؟ عرض کرتا تیرے نانے دا کلمہ پڑھ دا، تو فرمایا تے کلمہ پڑھن والے دی طاقت ہے، تے میرے دے نانے نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں تے اس مصطفیٰ دے جسم دا ٹکڑا، میری ماں میرے نانے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی فمن اقدبها اقدبنی، میری ماں میرے نانے دے جگر دا ٹکڑا ہے، میں حسین ہاں، میں نبی دا پتر ہاں، میں رسول دا لخت جگر ہاں، جگر تو موڑ سکنا ہے میں عرشاں ہاتھ کراں تے ہر ذرے وچ پانی نہ نکل آوے۔ او جناب آپ نے غازی عباس کو بلایا، جب میرا پیر غازی آیا ہے، غازی پیر کی صرف ایک جملہ میں تیری نظر کراں، جب جنگ سفین آئی تے جنگ سفین دے وچ مولا کائنات نے اپنے 18 پتران صد ماریا تے صد مار کے فرمایا میرے پتر تلواراں کس رہو، آج مقابلہ کرنے کون کر سی دا؟ حسن و حسین تلواراں پا کر کہتے بابا حکم کر اسی جانے ہاں، آپ نے فرمایا نہیں تسی ایک سائٹ پہ بیٹھ جاؤ، جدو بہ گئے تو فرمایا تو کیوں جاندا ہے؟ جناب حنفیہ دے اتنے 1000 بابا بندے دے 50,000 نوں میں زور تک ختم کر کے پھر اساں دا فرمایا نہیں جلدی ہے، گل پہلو مکانی ہے، جدھر نا غازی عباس علمدار آئی نا، آپ اگے بڑھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہاتھ بند کر دے، بابا 2 سوال 2 چیزاں دے دے، اگلا جواب میں دے مانگا، فرمایا کہ فرمایا آج ایک کو تلوار دے نا تیری بابا تیرے مصطفیٰ عطا فرمائی ہے، ایک میرے سر کے دستار بنائی، جیڑی مصطفیٰ تیرے سر کے دستار بنائی ہے، تو فرمایا مڑا باز کر سکے، فرمایا بابا ویچ کو نہیں جانا، 50,000 ہے نا، علی دا پتر ہے نا، علی دی میں شجاعت ہے نا، میں لین مار چڑھنی ہے، تو تیرے پتر لین تے کھلو جانا ہے، تے صد مار چڑھنا ہے، والی دا پتر کھلوتا ہے، جتنی جورت ہے لین میں کراس کر کے دکھاوے، یہ بابا ایک بھی پاٹ ڈر گیا جاکی غازی عباس نہ گیا، جب معاملہ گزر کے واپس لوٹ کے آئے، تے خیمیاں دے اندر میرے حسین و حسن ہو، جب عرض کرتے ہیں کہ آج چہرے آتے ہیں تھوڑی پریشانی دا عالم ہے، جب پریشانی دا عالم ہے تو میرے پیر علی نے فرمایا وہ حسین و حسن نہ پریشان ہوئے کرو نا، بڑا نانا کسی پریشان ہو تو گنبد خضرات بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کیوں پریشانی؟ کو تھوڑے بابا علی کو کسی گل دی کمی رہ گئی ہے، تھوڑے میں ناز ہو دے پورے نہیں کر سکتا، جڑے تھوڑے بابا تھوڑے نانے مصطفیٰ نے کی کوئی کمی تے نہیں نہ رہ گئی، کہ حسنین کریمین آدھر بابا آج بڑی بےزتی محسوس کی ہے کہ تھوڑے اصحاب بھی آن، تھوڑے 18 پتر بھی آن، تو سان واپس لوٹا چھڑے ہیں، تو پتہ ہے میرے علی نے کہ فرمایا، میں پتر میں اعلان کیتا میرا پتر آوے، تسی میرے سلب چو پیدا تو ہوئے ہو، پر رب دی عزت دی قسم تسی میرے پتر نہیں، تسی محمد عربی دے پتر بڑھ گئے، تسی مصطفیٰ دے بیٹھے ہو، جناب غازی کا پاس یا دائرہ تو بلا کے سیدہ سکینہ کے چچو پانی، تو سیدہ تے تو پانی دا جملہ نکلے ہیں، میں اس کے دو نائر فرات و مقام دیکھا سے چلے گئے، جدو آپ دے بدنے اطہر دیتے تیر لگے، بازو کٹے گئے، سینے وچ تیر پہ بس، جدو سینے وچ تیر پہ بس رہنوں، بڑے سمجھدار آدمی ہو، اگر گھوڑی تے چڑے ہو گئے کہ خدا نہ کرے کوئی گھوڑے تو ٹکے، یا بندہ دیوار تو ٹکے، یا چھپ
تو ڈگے اکثر جتوں بھی بندہ ڈھوے نا وہ دی باں بجدی ہے ہمیں سکوٹر تو ڈگے کے وجہ ہے وہ لا شعوری وچ سینے بچان واسطے باں اگے کردا ہے بندہ قد تو ڈھوے ٹوٹ باں جاندی ہے کی وجہ ہے وہ بازو اگے کردا ہے کہ بازواں نال میں اپنا آپ روک لواں میرے امام دے ویر کا عالم دے ویکھ تاں باواں تے ہین نہیں سینے وچ تیر نو جدو تیر سینے وچ پیوست نو امام زمین لا رہا ہے میرے امام نے کوشش کی ہوئے کہ سینہ بچا لواں پر جدو سینہ بچانے واسطے بازو نہیں میرا حسین جدو امام عباس زمین تے قاضی عباس آئے آپ دے سینے دے تیر آپ دے بدن دے وچ پیوست ہو گئے جدو پیوست ہو گئے اتنے میرے حسین جدو کہ ادرکنی یا حسین جدو اپنے ویر حسین نو صد مارے ہیں حسین تشریف لے کے آئے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا عباس جدو تک تو آئے تیرے ویر حسین نو کسی چیز دی خبر نہ آئی عباس ہے جاندہ تے پہ ہے کہ جناب نے ایک نا جملہ سر تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی غازی عباس آدن حسین تیرا ویر تیرے کولو تیرا غلام تیرے کولو ایک جملہ مانگ ہے جناب کی فرمایا میں توڑ تک وفا نہ کر سکیا سیدہ سکینہ نے میری طرف حسین جا کے پیغام دے فرمایا میں تیرے خیمے چ لے کے جانا ہے فرمایا حسین خیمے چ نہ لے کے جاویں سکینہ پانی منگنا ہے وہ دا چچا خالی مشکیزہ کیویں پیش کرے گا بس سکینہ نرس کریں کہ عباس تیرے حکم دی پابندی نہ کر سکیا تو میرے حسین نے ایک جملہ بولیا فرمایا میں ہن تک ترسیاں عباس ایک باری میں ویر کی آگ چک فرمایا عباس حسین کے ویر نہیں آگ سکتا تو میرا سردار میں تیرا غلام فرمایا ایک باری تے ویر آگ سکتا فرمایا ویر تاں آگتا جے زہرا جایا ہوتا تو زہرا دا پتر ہے تو میرا سردار ہے عباس جدو تک مدینہ اودوں بھی تیرا غلام اور چاہتے تھے پہنچا اودوں بھی تیرا غلام ہے اور جدو بنو کلب قبیلے دے شمر آپ دے ننحال ہو بن دیا شمر نے میرے غازی عباس نے بلا کیا کہ عباس حسین دا چھنگ چھڑ دے فلاں بادشاہی لے کے دے مانگا فلاں بادشاہی لے کے دے مانگا تے فرمایا یہ دسنا تو تے بادشاہی کا میرا حسین غازی عباس جلال میں چاہ گئے فرمایا زمین دیاں بادشاہیاں تے حسین دے نانے دے قدمہ دی دھوڑ دے برابر بھی نہیں ہو سکتا فرمایا اس دے پیوے دا میں گنا او میرا حسین اللہ دی عزت دی قسم حسین نہیں اور میں وہ کربلا پچھلے سال تو پچھلے جدو حاضر ہویا میں نے اس کے وہ جتے سیدنا علی اصغر پاک داؤ جگہ پڑیں گے جتے میرا پاک اصغر شہید ہویا میں صرف آج میں تخریج البیت ایک جملہ بول دا ماں وسطی ہوئے محمود پور تے گڈی شگر باہیں V8 ہوئے 6 مہینے کا بچہ اپنے باپ نو دے نو تے باپ نو کیوں نہ کہ جا چلال پرو چیک کرا دے گا پہلو تو سکنا ہے میں جان نہیں دینا میں بیمار چوکی ہوئے ہو سکنا ہے کیوں تو سکنا ہے میرا اعتبار نہیں کھلوندا کہ میں اپنی جسم کا ٹکڑا کٹ کے تین دیواں ہے باپ بچے نے لے کے جان ماں لینڈ نہیں کی جاندی ہو سکتا کیوں ہو سکتا تیرے کو احتیاط نہیں ہونی تو سیدہ نے بھی 6 مہینے کا بچہ دیتا ہے نا نال بول کے ایک جملہ بھی دن حسین سنبھال کے لے جمیں بار لو بڑی تتی پہ چل دی میں 3 دن پیاس تے برداشت کیتی ہے پر میں اپنے اصغر نو تتی ہوا نہیں لگن دیتی فلال سیدہ سکینہ عرض بھی کرتی بابا میں پگوڑے صرف دے نال کھیڑ دیا میرے کربل دویلے گزارن تے میرے اصغر گزارن تو تے تقدیر الہی پہ جواب دے دیئے کہ جن لپیٹ کے کپڑے اچ پہ دے رہے ہو چند لمحیاں تو بعد ہوئی اس جہان دا مسافر او آل محمد نے 6 مہینے دے سپورٹ کیتے پر سیدہ ثانی زہرا فرمانیاں جدو جناب مولا حسین لے کے واپس آئے نا جناب سیدنا علی آپ اپنی تلوار دنال قبر کھودن لگ جدو کوپر کھدن لگ پہن میں قریب ہوئی میں کہ مولا حسین ایک منظر دی سمجھ نہیں آئی فرمایا کسی غلطی فرمایا عباس بھی ٹورے اکبر بھی ٹورے قاسم بھی ٹورے اپنے بھائی بھی ٹورے پر قبر نہیں بنائی عسکر دیواری قبر بنانا لگ پہ فرمایا انہوں نے چھاتیاں گھوڑیاں دا وزن چاہ سکدیاں میرے اصغر دی چھاتی گھوڑیاں دا وزن نہیں چاہ سکتی سید نے سپرد خاک کر دیتا سپرد خاک کر کے تے ایک اہلیات ہے نا اپنا جھولی چھن چھٹی دیئے اس کے بعد آسمان انورس کر دے مالک جوان بھی دیتے تے میرے گھر وچ 6 مہینے کا بھی تیری بارگاہ وچ پیش کر کے حسین پیدا حسین اس پیر دا نام حسین اس صبر اور استقامت دا نام
وہ جی انداز آنے بارے میں آدھے انشاءاللہ بادشاہ من کرا یا اوکھیاں منزلہ نہ آ جان وہ دوت میں تے دنیا دی کوئی کی پینڈ دا کوئی کی خاندان دا بادشاہ ہے حسین تے خدا دی ساری خدائی دا بادشاہ ہے حسین تے جنت دا بادشاہ حسین تے پتنے مصطفیٰ جو وہ جناب ہر کوئی خوشبو جناب ام سلیم ایک دن عرض کر دے یا رسول اللہ غریب پرور دے بڑے ہو میریاں دھیاں جوان ہو گئی ہیں فرمایا ام سلیم کے چاہنی ہے فرمایا یا رسول اللہ مدینے کے رسل بڑی عجیب بڑھ گئی کہ جب مہندی لائی جاندی ہے نا دھیاں کو دو مہندی کشبو پائی جاندی ہے یا رسول اللہ کو میریاں دھیاں واسطے بھی کشبو ہے آپ نے فرمایا ہونے آ جا برتن لے کے جب برتن لے گیا کہ میرے محبوب نے پیشانی تو چند قطرے کٹے کٹ کے مہندی سٹے جب مہندی سٹی تو جناب ام سلیم فرمانی میں رب کعبہ دی قسم میں دھرتی دیاں ساریاں کشبوہاں سنیاں پر جو خوشبو محمد دے پسینے دی کائنات میں کسی ہوری خوشبو بچو نظر دے گلاب دا پھول جڑا ہے دادا میرے کو مصطفیٰ دے پسینے دی خوشبو ہے سرکار دے اصحاب فرمان دے ایک دن میرے محبوب حسین پاک دے نالے بدن نو چم دے نالے بدن نو سنگ دے میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نواسیاں نے چم دیاں تے ویکھیا پر سنگ دیاں نہیں ویکھیا فرمایا ہما ریانتا یا من الدنیا فرمایا کسے گلاب پسند ہے کسے امبر پسند ہے میں مصطفیٰ نے جدو بھی کشبو لڑی ہوتی ہے میں حسین دے حسن دے بدن وچوں کشبو پہلے جاؤں جس بدن کا کشبو میرا مصطفیٰ وہ اسدی قبیلے دا بابا آیا سی نا جب آل محمد تے گھوڑے چلائے گئے جب گھوڑے چلائے گئے تو جسم نے ٹکڑے ٹکڑے جدا ہو گئے وہ جب حسین کا سر مبارک نیزے تھے بازو جدا سینہ جدا آپ دے بدن تے زخمان دی انتہا اسدی قبیلے دا بابا آیا اسے کہا چلو چلو قبرہ بنائیے پھر وہ قبرہ بنا لیا کہتے ہیں آل محمد دی قبر حسین دی قبر اے قاسم دی قبر اے فلان دی قبر اے فلان دی قبر کسی کہا بابا کیویں سی آنے بدن دے نال سر دھیان کوئی نہ اسے کہ کچھ بھی منکا لال بھی منکا ایکو رنگ تو ہاندہ جد اسرافاں کو لجامن فرق آزار کماندہ اسے کہا تسا مصطفیٰ دا ہاتھ نہیں چمیا میں اکھا نال ویک کے نہیں انہاں دفنایا میں نک نال سن کے دفناندہ رہا انہاں کا جنہاں دے بدن چ خوشبو پئی ہوندی جائی محمد عربی علی وہ اور نہ ہو سکتے محمد پتر میرے سامنے وہ دفنانے کے بعد شاءاللہ دعا کریں وہ شام کسے شام تے نہ ہوئے بندے تے کسے دے گھر بی بی پاک دا صدقہ ہو شام نہ ہوئے جیڑی شام آج بی بی زینب دے بوئے تے آگے جیڑی گھر پہ جاتی جیڑا پورا خیمہ ہو جائے کسے گھر اگر فوتی ہو جائے جوان بیٹا مر جائے اکثر بندے دربار یا ہوندے شاہ جی دعا کرو گھر بھی چمٹا رہا ہوتا ہے جیتے پتر نظر ہوندہ جیتے ایک پتر نظر نہ آوے ڈر ہوندہ ہے تو جیتے سارے ہی نظر نہ ہوں تھے منظر کے بڑھ گیا جلدیاں خیمیاں دے جدو سید زادیاں سیدہ ثانیہ زہرا نے سب نو جمع کیتا ہے جلدے خیمے کے میرے زین اللہ دین نو بار کھڑیا گیا تے کٹ کے لے آکے سب لوگ کٹھے ہو گئے پر ایک 6 سال دی سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں جب نظر نہیں آ رہی ہیں تے قرآن بچ گیا سیدہ سکینہ کتے چلیاں نہیں ہیں تے ڈھونڈن والے ڈھونڈن لگ پئے انشاءاللہ کسی دی تو عادت نہ ہوئے تے پھر بچھوڑا نہ ہوئے جو سیدہ سکینہ دی عادت ہے میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کرتا میرے نال ایک میرا سنگی مدینہ شریف گیا وہ ہر روز مدینے دی گلی چو نکل کے بنگالی اس کے اچھی ہوٹل چٹے رہے تھے بنگالی محلے جاوے میں کہ کرن جانا ہے اسے کہا شاہ جی میرا باپ میرے نال آیا جس ہوٹل جیسی ٹھہرے آتے نا میں ہوتے بیڈ تے ہاتھ رکھ کے تے باپ تو تصور جو موجود کرنا تو مدینے دی گلیاں چ میرے نال ٹرے آئی جب رات پئی نا تے سیدہ نیند آئی کہ آپ سوندے کیونکہ حسین پاک دے سینے تے آن ہن سینہ تے لبدا نہیں پیا جس تے سیدہ سکینہ سر رکھ چھڑ ڈھونڈ دے سیدہ زینب کو لوگ پوچھے گیا سکینہ فرمایا سکینہ اور جا تو نہیں لبنا اگر ملیاں تے باب حسین دے سینے تو جا کے مل جا سکتے گئے تے کلپیے کہنے بابا تیرا سینہ تے مل گیا ہے پر سینہ تے ہاتھ رکھن واسطے سکینہ نے جا نہیں پی لگ دی جی تے سکینہ ہاتھ رکھ آل محمد جد چلے سونے چلے ٹورے مدینیوں سونے ٹورے تے جد درباراں وچ پہنچے
تے کسی بندے نہ کی نا تیری دھی میں کٹہرے چ بلاڑے مر جاندے آدھے میری دھی تے جج دی عدالت چ آوے تے تیری میری دھی گوارا نہیں جج کو لاوے بلادریاں اگر کسی بھی بیٹی تے ایف آئی آر دے دیتی جاوے بندے آدھے بڑا نکھندہ نکلیاں ہیں دھیاں کہ ہر کوئی چھڑ دینا ہے کہ تیری میری دھی اگر کوئی جج دے کول پیش کرے تے معاملہ ہے تے جنہ کول رب دے عرش دے فیصلے زمین تے آکے ہوندے ہوں اجو دی بیٹی شام دے بازار چ چل دی جا شام دا بازار ہے شامی چھتاں تے چڑھ کے انتظار کر تو شامی چھتاں تے چڑھ کے انتظار کر کوئی پتھر پہ مارنا ہے کوئی تانے پہ مارنا ہے کوئی آدھا پہ الحمدللہ الذی وہ آدھا ہے کہ رب دا شکر ہے جیسے تھوڑا قتل بھی ہو گیا تے تھوڑی ذلیل بھی ہو گئے وَقَرَحَنَا وَقَطَعَ كَرَنَا الْفِتْنَةِ تے فتنے دا جڑ بھی پٹی گئی امام زین العابدین جدو شامی نو سکا الحمدللہ الذی قتلکم واستاسلکم وقطع کرن الفتنۃ تو سکے میں رب دا شکر ادا کرتا ہوں جس من ذلیل اور قتل کروا چھڑیا اور ایک قتل کیا دنیا دے فساد دی جڑ آئی ختم ہو گئی میرے امام زین العابدین دی چیخ نکلی فرمایا سن تے تھن تے رب قرآن وچ آکھے آل محمد نال پیار کرے آجے میں نے رب کعبہ دی قسم اگر قرآن چ حکم ہوندا نا آل محمد نال ظلم کرے آجے تم اتنے تسا ظلم نال کرنے جڑے قرآن دے حکم دی محبت کے بعد تسی آل محمد نال ظلم نہ کر دیو او امام جب شام دے بازار وچ بازار شام میں سید زادیاں نال چل رہی انتظام دا کیا عالم ہے جتے ہے ہمیشہ کردا ہوں انتظام دا کیا عالم ہے ٹھٹے کھاندی ایک مائی چل دی آئی چل دی چلان دی جناب سیدہ کونین دی شہزادی لخت جگر دے نال کو پہنچی تھی کہ دودھ دا پیال ہے پیش کا کرز کا دی مائی قبول فرما آپ نے فرمایا کہ دے صدقہ تے نہیں لے کے آگے کہ صدقہ نہیں فرمایا غریب الوطن ضرور ہاں پر ساٹا صدقہ رب جہان تے بادشاہی نہ بنتا ہے اچھا کہ مائی ویکیا جی چہرے ویک کے خدا یاد آتا ہے صورتاں ویک کے قرآن یاد آتا ہے پٹے کپڑے ویک کے قیدی نظر آندے زنجیراں پئیاں انج لگدے نے تھوڑے تھوڑا جرم کسے دا ہے کون مجرم ہو فرمایا وطن تے مدینہ تے اجڑے کربلا وچ جدو آکھے نا وطن تے مدینہ اجڑے کربلا وچ مائی دی مدینے دی گزریاں گلاں یاد آ گئی کوئی آکھے نا عمرے تے گیا تے نال بندہ آتا ہے میں نہیں گیا فلانی یاد آ کے حال ہے ثانیہ مظاہرہ فرمانیاں مدینے گئی ہیں مائی تو کہ صرف گئی نہیں مدینے رہی ہیں فرمایا کتے کو رہی ہیں فرمایا آخر و زمان نبی دے کوئے دی پردی آس جدو نانے بچھڑے دا در یاد آیا سید زادی دی اکھاں چوئے ہنجی جڑی نہ دی اکھاں پتھروں دی جڑی بج گئی جدو جڑی بج گئی تے چہرے تے پردہ ہے میں دس کہاں وسدے مدینے کے ویکھے آئی اور میں آخر زمان نبی دی نوکرانی ناستے آپ نے میری نوکری پسند بڑی گئی تو میں تو میرے گھر کام نہ کیتا کر میری دی بطول دی جا کے خدمت کی فرمایا سیدہ دے در دی نوکرانی ناستے فرمایا اور کے کر دیا فرمایا کدی حسن نو تے گاڑے چاہ دیا کدی حسین نو سینے نہ اللہ دیا تے کدی زینب دے پنگوڑے جھلان دیا اچھا جدو سارے سنا اللہ کے اللہ سیدہ فرمایا کہ پھر کیویں آئیں گے تو چیخاں سارے آنگے نکل گئے فرمایا جدو سرکار دا وصال مبارک ہویا تو میں سیدہ پاک دے گل گئی تے فرمانے تو کتھوں نہیں گئے فرمایا شام دی فرمایا جا اتنے میرے اللہ اجازت ہے تو میں پیرا کے ہاتھ رکھ کے عرض کی بی بی اجازت دے دے پہ ہو کوئی حکم میرے لائے فرمایا جانا کچھ فرمایا شام جانا ہے فرمایا مڑ میری طرف ایک کام کر دی رہا فرمایا حکم کرو فرمایا جدو شام کوئی قیدیاں ہونا تے تسے نہ گلنی قیدیاں بطول دی طرف پانی پیش کر دی ہمیں میں اپنی طرف پانی نہیں پی دے دی میں تے سیدہ زہرا دی طرف پانی پی دے دی میرا پانی قبول کرو تے فرمایا مائی اتھوں تک پہنچی ہے تو نے کہا میں تیرے سامنے حجاب نہ ہٹا دے گلاں تے پردے لگے نہ ہٹا دے فرمایا کیڑے گل دا فرمایا اس پاک گھر دیاں بچیاں نفوس کو یاد ہیں تے اسے کہا جڑے ہتھاں نال کھڈائے اور کون بولے فرمایا تے یہ حسین سامنے آوے تے اسے جان جاوے گی اسے کیا کھانوٹ کسی جان کہ مائی پاک فرماندیں گے کدی بازار وچ زینب آوے تے پھر اسے کہ مائی چپ کروائیں تیرے بڑے لاڈ کیتے مدینے دی سمجھ کے او تو
تو تے آتی ہے مدین بازار میں زینب آ جاوے میں مصطفیٰ دی صورت دی قسم زینب دا تے بازار میں چچا نام ہی نہیں لئی دا انہاں کہا اس تو نہیں لئی دا کہ انہاں دی ماں دے بارے چلا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو معاشرت میں نو سیدھا سن خدو و بصارکم حتی تمرہ فاطمہ بنت محمد ہوتے تھے نبیوں نے گردنا جھک جانیاں جدو نبی دی دی آنی ہے ایتے سانی ہزار آئے تو مائی آزار ہے سیدہ زینب دا بھی نام نہیں فرمایا کیونکہ یہ اسی کا فرمایا جے زینب بازار بچ آ گئی کہ آسمان دے ستارے ٹوٹ کے زمین تے نکل گئے تے قیامت آ جائے گی جدو مائی یہ جملہ بولے گا سیدہ نے فرمایا پھر قریب آ جدو قریب آئی چہرے تو پردہ ہٹایا فرمایا ویکھو تے امتحان زینب آ گئی ہے پر قیامت نہیں آئی فرمایا زینب بازار میں جا گئی پر قیامت نہیں آئی مائی دی چیخ نکلی عرض کرتی مالک آج تک نہیں منگیا آج در محمد دی غلامی دا صدقہ میں بھی منگنی ہے بعد سا نہیں چاہیے من موت عطا فرما دے جب موت آ گئی لج پالنی نہیں بھائی میں زین العابدین کٹنا کاغذ جدے شہیدان نے نام لکھے نہیں جدو کٹیا کاغذ میں لکھے دا بھی نام باتران دے بچ تیرے اقربا کیوں لکھا پپو اس اکبر دا لاشا نہ ویکھیا اس اسکر تڑفنا نہ ویکھیا اس میرے بابا دی سجدے دے وچ کٹین دی گردن نہ ویکھی اس عباس تے فکرے برک نہ ویکھیا بابا کیوں نہ لکھا فرمایا لن یتفرقا حتی جائدہ الیک الحوض ساڑھے نانی نے فرمایا ہاتھ بدنا تھوڑا کام میں حوض تو پانی پیانا میں محمد عربی دا کام ہو جائے فرمایا نسان پانی پیایا ہے اسی معاشر کے انتجام میں کوثر نہ عطا فرما دے او لجپال آل محمد او رسول اللہ دا خاندان ہے ساڑھا تعلق اس آل رسول دے نالے کہ جنہ سائل نو کدی خالی کلیا جنہ سائل نو کدی خالی کلیا وہ تھے کہ میں سائل خالی جا آخری میرا جملہ حسین بن نمیر نام دا بندہ جس بدبخت نے کعبے دے پتھر مارے کعبہ مبارک شہید کروایا بدبخت ترین آدمی سی اور مسجد نبی کے حملہ کرنا حسین بن نمیر لجپالی عالم کی آل محمد بچے نفوس میں شہید کروانے والا بندہ میرا امام زین العابدین مکہ تو مدینے آ رہا ہے میرے امام عالم کیا کہ ایک باری جوانی دے عالم چو آ رہا ہے ابراہیم بن ادم فرماندے میں گزرے ہوں ایک بچہ چلتا ہویا آ رہا ہے میں کیا کلہ پہ ہم نے کدے جانے آپ نے فرمایا تقوی میری منزل ہے تو فرمایا کھانے کا سامان تیرے کو کوئی نہیں فرمایا جدی مہمان بن کے جائیے کھانا نال نہیں لے کے جائے گا میں رب دے گھر جا رہا کھانا جانے دے پروردگار عالم جانتا پیا آپ نے تیسرا سوال کیا کہ آپ نے فرمایا آج نکی عمر میں کیا کر رہے ہیں فرمایا میرے تو نکے بھی دنیا میں ٹر جاندے نے اس کو دی بارگاہ وچ حاضر جاندا پہلا نہیں اتنے ایک سفید لباس والا بندہ آیا جڑا انہاں دے پیر چوم لے جدو پیر چومے تو فرمایا تو کون ہے اسے کہا میں خضر علیہ السلام میری ڈیوٹی ہے فجر میں نبی دے پتر دے پیر چومنا شام ہی دے پیر پہ تو نہ کہ کون نو نہ کہ زین العابدین وہ سید الساجدین وہ حسین بن نمیر نے وہ دنال باقی بدبخت نو جدو آنے والے بادشاہ نے اپنے در تو چک چھڑیا ایک بہت بڑی فوج رہے کہ مکہ اور مدینے کے درمیان چلتا لوکل آیا ہے گندم ختم جدو گندن ختم ہے حسین بن نمیر دا فوجی آیا اسے کہا آپ دنال لا تعداد بہت زیادہ امام زین العابدین دنال اٹھا لے اٹھا کے مال لگیا سی گندم لگتی ہے اور بلا کے اسے کہا بھائی مال بیچنا چاہ رہے ہو غلام گئے اسے کہا امام خریدار ہے مال بیچنے اور میں اسی سودا جہان نال نہیں خریدا سی سودا پروردگار عالم نال خریدا اس مسافر مال کتنا چاہیے سے ایک کوٹ چاہیے اسے کہا ایک نہیں چاہیے آپ نے فرمایا تو پوچھ دو چاہیے اسے کہا دو بھی نہیں چاہیے آپ نے فرمایا ترے چاہیے اسے کہا ترے بھی نہیں چاہیے امام نے فرمایا کچھ کتنے چاہیے اسے کہا جتنے میں منگنے اتنے دینا کوئی نہیں انہاں کہ کیوں انہاں کیا سارے ہی چاہیے انہاں کیا ساڑھے بابا نے یہ 100 ہوٹ دنال قطار دے چلے جا انہی آچر میں سارے ہوٹ کے ندا فرما دے حسین بن نمیر نے جو ایک گل سنی نا اسے کہا لگتا عام نہیں لگتا عام نہیں نیڑے آتا سکھ اپنے سردار میں ملاتے سے جدے میرے امام نے کو لیا ہے نا اور میں جناب دا تعارف کی ہے میں میرا علی اوسط نام ہے
کتا پتر ہے؟ فرمایا حسین دا پتر۔ فرمایا میں نے پہچانی، میں حسین بن نمیر ہوں۔ فرمایا سنجھاتا تے کنودو یا جدو تیری آواز سن دیا۔ فرمایا پھر بھی پرندی ہو؟ فرمایا اسی کدوں نہیں دیتا، اسے کدوں نہیں دیتا۔ اسے کہ تو سر منگیا تو سر دے چھڑیا، تو بادشاہی منگی یا بادشاہی دے چھڑیا۔ فرمایا فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ ساڑھے نانے دی صفت انہاں دے بوئے تو کدی سوالی خالی جاندہ، کدی سوالی خالی جاندہ۔ اسی ایک 10 محرم دے سے دن دیاں برکتاں عرض کریے یا رسول اللہ، سوالیاں گندے بڑے ہیں، خالی نہیں جانا، حسین دا واسطہ سڑا کشکول بھر دے۔ اور میں آپ کے قرض کر سکتا، وہ ایک رانجہ ہاں بھاپڑے گا، ایک تمثیل، سائل ہر سوال کرتا ہے پر میں ایک سوال کرتا ہوں۔ اور رانجہ بھاپڑے گا تے وہ وعدہ ہے کہ میں اس کل تے ایک لطیفہ سنایا لیکن بڑا کی۔ اسے کہا میرا ہیڈ ماسٹر آیا کہ کم چیک کرتا۔ اسے کہا سارے ماردا جنہاں نے غلطی ہوئے آ۔ اسے کہتے میں شاہ جی کم لے کے گیا۔ اسے کہا فجر تم ہی لے کے آئی، میں نے لے کے آیا۔ اسے کہا جب ہیڈ ماسٹر سر پہ آگا، میں کہ ہیڈ ماسٹر صاحب کیوں پہ مار دے ہو؟ اسے کہا جی نہ دے کم جو غلطیاں ہوں۔ اچھا اسے کہا میرے جس کچھ بھی نہ کیتا ہوئے ان مار دے ہو؟ اسے کہا جڑا کچھ بھی نہ کرے ان کوئی بھی نہیں مارتا۔ تے ہاتھ ماں نے کہتا ہے، اسے کہا میرے ورکے چٹے میں کچھ بھی نہیں کیتا، اسی بھی رسول اللہ دی بارگاہ چرز کرتے ہیں یا رسول اللہ عمل تے کچھ نہیں کیتا، پر تھوڑے حسین و حسن تے نوکر ضرور ہے انشاءاللہ۔ جو ہیڈ ماسٹر ہو کے خالی ورکیاں دادا تو کچھ نہیں کیتا، جا میں تین چھڑیا تو یقیناً میں تین پکی گل دساں، اگر نسبت آل محمد لے کے ٹر گئے ورکے چٹے بھی ہوئے تو مالک ساڑھے دے کرم فرما دے سی انشاءاللہ۔ کیونکہ جنہیں ورکاں تے حسین و حسن نہ ہوئے وہ کدی ریجیکٹ ہو سکتے، وہ کدی ریجیکٹ ہو سکتے۔ وہ تو دے میں میرے رسول اللہ دی صحابیہ عورت آئی، ہاتھ دے نال چادر بنائی تے چادر بنا کے کرے مصطفیٰ تے لے کے بڑی سونی چادر کمبل تے عرض کر دی یا رسول اللہ چادر قبول کرو۔ میرے نبی کی چادر قبول کر لئی، نہ مانا پیا کر فقط بدن تے حسین و حسن کا نام لکھ لے۔ جب چادر رکھے نا قبول کر، سرکار نے آپ نے قبول فرمائی۔ ہن آتمان کی نام کر دی آقا منہ نکی گل بڑی، آپ نے فرمایا کہ آکھنا چاہ رہی ہیں؟ عرض کر دی آقا کرم کرو نا، ایک باری اپنے جسے نال چادر لا چھڈو نا، میں غریبنی دے تھکیڑے رات دے جاگ گئے مکے جا سن، میں پتہ لگ جاسی میرے مصطفیٰ میری چادر لے لے آئی، میرے مصطفیٰ چادر اتے اوڑ لے آئی۔ جب چادر میرے مصطفیٰ دی اتے لے لئی نا، ہن پہلو چادر ہوتی آئی، ہن میرے مصطفیٰ دی چادر بن گئی۔ جب میرے مصطفیٰ دی چادر بن گئی، فقط چادر مالکی تبدیل ہوئی ہے، دھاکہ ہوئی ہے، سب کچھ ہوئی ہے، صرف مالک بدل گیا ہے۔ وہ چلی گئی، ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، کہتے یا رسول اللہ قرآن آدھن وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تُجھے کبھی کسی نوکر نو منگتے خالی نہیں گل دے۔ عرض کرنے یا رسول اللہ میرا پہ دل کر رہا ہے چادر میں نہ عطا فرما، چھڑ دے۔ سرکار نے چادر لائی، فرمایا جا لے جا۔ جب چادر لے کے گئے، جب مجلس میرے محبوب دی غلاموں کی برخاست ہو گئی، صحابہ چلے گئے۔ صحابی آنکھیں تو بڑی زیادتی کی تھی تیرے اندر، سکھا نہیں ہویا میرے مصطفیٰ چادر لئیے۔ اس صحابی کی ڈھا نکل گئی، اسے کہ کملیوں کہیں چادر لئیے، کہیں چادر لئیے۔ انہاں کیا کہی ہویا ہے؟ انہاں کیا وہ مالک ہے اس میرے نبی دیتی، میرے نبی دے مالک بڑھ گیا، میں نبی کو لے لئی۔ انہاں کیا ماجرہ کے، انہاں کیا نال میری وصیت ہے، نصیحت ہے، جنہوں میں مر جاواں میرے اتے چادر دے چھڑے آئے، اللہ قبر جانے تے مصطفیٰ دی نسبت علی چادر جان دی پئی ہے۔ انہوں نے کہا یہ سوال ہے من ربو کا ما دینو کا، میں سوال کرتا ہوں اور کچھ نہیں لیا، مصطفیٰ دے جسے علی چادر لے کے آ گیا۔ ایک چادر کول ہوئے تے نوکر ڈرتا نہیں، تے جن ایک باری نہیں 6 مہینے میرے اکن 6 اشہر اذا خرج الى الصلاة الفجر یقول الصلاة یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جنہاں میرے محمد فرمان 6 مہینے تھانے رب میں پاک کر چڑھے جی میں پاک کرنے دا حق تے کرائیاں میں غدات وعلیہ مرت مرال من شائر الاسود فجاء الحسن بن علی فادخل ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی فادخل ثم جاء علی ابن ابی طالب فادخل ثم قال انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
سیدہ فرمان کالی چادر میرے محمد نے اتنے لے لے کدی حسن نو داخل کر دے کدی حسین نو داخل کر دے کدی علی نو داخل کر دے کدی پاک بطول نو داخل کر دے ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا یا اللہ انہاں نے پاک کر چھڑ جے پاک کرنے دا حق بن جا اس بارگاہ سے التجا کرو اللہ پاک تھوڑی میری حاضری قبول فرما لے اللہ پاک درے مصطفیٰ دا صدقہ ساری حاضری شرف قبولیت عطا فرمائے اور جمعے اچھے اے مولا حسین دیاں بڑی بڑی پہچان دے وہ آتے نا کوئی کسی جالا ہن محمود پور دا نام تروں ضلع چلے گئے نا میری عادت نہیں نہ میں کسی کدی آ کہ میں تقریر کرنی ہے نہ میں کدی کہ میری تقریر رکھی نہ میرا مزاج ہے اس گل دا کیونکہ میں اللہ نے گل کردہ نہ نہیں تھوکتے وہ تخت سکندری پر بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں اسی پنیا تے پاک بطول دا بوا پنے اور نہ پننا ہے نہ خدا کڑی پناوے کیونکہ جڑا دنیا کو پنے وہ رسول اللہ دا نہیں ہو سکتا تے جڑا محمد عربی دا ہو جاوے جہان دے کولو پندا ہے جہان کولو کدی بھی نہیں پندا ہوتا اے جملہ میں تیرے کول اللہ بول کے جانا مبارک تے تھن اپنی پہچان دی بار نہ لوی دے دن او محمود پور جڑا داد محمد دی آل دا ذکر کروانا ہے اللہ تھوڑے ہمیشہ نشان و سلامت رکھے اللہ تھوڑی نصران بھی نشان و سلامتی نہ رکھے بی بی پاک دا صدقہ اللہ تو دیتیاں نسلہ عطا فرمائے میں بندہ اینا چیز گوئیاں ختم دی اللہ معافی عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین دعا خیر کی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین واللہ قبط المتقین والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين مالک تیری بارگاہ چلتے ساڑی حاضری قبول فرما لے مالک ساڑی حاضری قبول فرما لے مالک ساڑی ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرما تیرے بندے تیری بارگاہ پیرس کر دیں جو پڑھیا گیا جو پڑھایا گیا جو میرے ملک ہویا میرے کریم آقا دی پاک بارگاہ دے اندر تحفتاً ہدیتاً نظرانہ عقیدتاً پیش کرنے مولا قبول فرمائے مالک سرکار کے وسیلہ جلیلہ دنال کریم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آل اطہار معبود دی تمام نسبتاں لی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرمائے خصوصاً بالخصوص میرے محبوب دے توسل دنال میرے محبوب دی آل اطہار خصوصاً بالخصوص پنجتن پاک دے پاک خاندان خصوصاً بالخصوص جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فقیحہ زکیہ ام الحسنین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما لے 12 امام 14 معصوم 72 شہداء کربلا غزوہ حنین بدر الغرض محبوب دی مائیت دے میں سب جامعہ شہادت نوش کرنے والی بارگاہ دی پیش کرنے قبول فرما لے مولا سرکار دے اشرا مبشرہ صاحب سرکار دے خلفاء راشدین المہدیین ازواج رسول بنات رسول تبع تابعین رسول تمام دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما لے خصوصاً بالخصوص شہداء کربلا دی بارگاہ میں پیش کرنے قبول فرما لے خصوصاً بالخصوص میرے پاک حسین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما لے حضور غوث پاک دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما لے یا الہ مالک تیری بارگاہ تیرے بندے پیرس کر دیں ساڑیاں غلامیاں قبول فرما لے یا الہ مالک اس مسافر دا واسطے جیڑا سفر چو نکلیا اکبر لے کے چلے مولا جیڑے مسافر مدینے چو ہوئے اصغر لے کے چلے جیڑے مسافر مدینے چو ہوئے قاسم لے کے چلے جیڑے مسافر مدینے چو ہوئے عبداللہ لے کے چلے جیڑے مسافر مدینے چو ہوئے عباس لے کے چلے جیڑے مسافر مدینے چو ہوئے ابو بکر عمر و عثمان لے کے چلے مولا اس حسین دے پرے بھرے گرد واسطے سب دی حاضری قبول فرما پہلا مالک اس حسین دے وسدے گرد واسطے جڑا وسدہ گھر مدینے میں تھا اس وسدے گرد واسطے حاضری قبول فرما لے یا الہ مالک مسلم بن عقیل دی جوڑی واسطے حاضری قبول فرما لے یا الہ مالک اس مسلم بن عقیل دے ابراہیم واسطے حاضری قبول فرما لے اس مسلم بن عقیل دے محمد واسطے حاضری قبول فرما لے جیڑے عرض کرتے ہیں آقا حسین میں رکا لکھ چھڑیا پر کوفی وعدے دے خلاف نکلے وہ جویں میاں صاحب نے اپنا سلطان بہو نے ارشاد فرمایا جے گھر دین علم وچ ہوندا تے تمبو خیمے کیوں سردے ہوں 18,000 جے عالم ہا اگے حسین نے مردے ہوں مولا انہاں
منحرف ہوئے وہ سیدزادے جدو کوفے دی دارالعمرا دے سامنے جماعت کرائی 18,000 مگر آئی جدو سلام پھیریا تے کوئی بھی نہ اسے سیدزادے دی اٹھی نظر دا واسطے ہی حاضری قبول فرمائی مالک حاضری قبول فرمائی یا الہ مالک تیری بارگاہ وچ تیری التجا پیش کر یا الہ مالک تو بڑا قریب ہے تو بڑا مہربان ہے ہر کوئی گھروں نکلے اکے سمل کے ٹوری تے او ویلا جدو مدینے جو حسین نکلے تے مدینے نے اندر ہوتا ہے آواز دیا چیخاں نکلیاں انہاں مولا نکلیاں چیخاں دا واسطے حاضری قبول فرمائی سیدہ سغرا جڑیاں میں توڑیب کر دیاں ہر کافر والے کو پوچھ دیاں یہ جانے کربلا تے میرے بابے نے میری خیریت تا پیغام دیوی اس سغرا دیاں اڈیکاں دا واسطے ہر تے رحمت کر کہ الہ مالک اس صد دن دا واسطے کرم کر مولا اس نو دی شام دا واسطے دستی دا جدو سیدہ سغرا جدو سیدہ زینب کھانا بنایا تے سارے نفوس پاک نو پیش کیتا جدو شام ہوئی تے برتن خالی جدو شام ہوئی پنگوڑے خالی جدو شام ہوئی حسین دا خیمہ خالی مالک جدو شام ہوئی اکبر دا خیمہ خالی انہاں خالی سیدزادیوں نے خیمیاں دا واسطے ہر بندہ مومن دے گھر نو آباد فرما لے ہر بندہ مومن دے گھر نو آباد فرما لے ہر بید بہن جدو سورے نال ناراض ہوئے ایک ٹیلی بھی کھاوے بھویں دو ترے پوتے آلی ہوئے آکے تو میں نے ستا لے میرا پیکا ویڑا وسد ہے ہر کوئی تھی آکے میرا پیکا ویڑا وسد ہے زینب نے اجڑے پیکے ویڑے دا واسطے کر فرما دے زینب نے اجڑے پیکے ویڑے دا واسطے کر فرما دے زینب دے اونا محمد دا واسطے کر فرما دے ساڑیاں حاجات پوریاں فرما لے مالک سن اپنے رسول نے غلامہ شامل فرما لے دنیا دی حقارت بچا لے محمد عربی دے درد نوکر بڑھا لے ساڑھے ظاہر تے مہربانیاں کر ساڑھے باطن تے مہربانیاں کر یا الہ مالک ہر باپ ویر دی اپنے بیٹیاں دی کنڈ بیکھتا ہے شاءاللہ ہر کوئی کننا ویکھتا روے شاءاللہ گھوڑے تو ڈگ دے جوان پتر نہ جہان پہنا جویں میرے حسین نو جانے پہ جد خیمے اکبر پاک نو لیا کے رکھیا سیدہ زینب چہرہ حسین نو ویکھ کے فرمانیاں لگتا ہے انجے حسین جی میں اکبر دا لاشا لے کے ہے عرض کر دے زینب تن کس دسے فرمایا حسین جدو چلے آئے داڑھی کالی لے کے چلے آئے اکبر چک کے آئے داڑھی سفید کر کے آئے حسین دے اسے 18 سال دے پتر دی شہادت واسطے ہر دی اولاد نو لمبی زندگی عطا فرمائی ہر دی امیروں دی جوڑی سلامتی عطا فرمائی ہر بیمار نو شفا عطا فرمائی بے اولاد نو مالک اولاد عطا فرمائی سغرا پاک دی اڈیکاں دا واسطے ہر قیدی مولا اپنے کرم دے نال جڑا بے گناہ قیدی اور نجات عطا فرمائی ہر دا بھلا کری ہر دا فضل کری انہاں پنڈاں آباد رکھی انہاں گھراں آباد رکھی یا الہ مالک انہاں نگریاں آباد رکھی یا الہ مالک سن سب نو رسول اللہ دی آل دا نوکر بنائی زندگی عزت گزرے موت دے ویلے کلمہ عطا فرمائی بھائی سرفراز اور بزرگ چاہے محمد خان مولانا ندیرو نے سالسہ انہاں نے کرم اور فضل فرمائی باقی جملے حاضرین نے محفل جڑے تشریف فرما انہاں نے لگدیاں لیندیاں سگیاں جنت عطا فرما دے سن ساریاں ناسانی عطا فرمائی مولا زندگی 4 دن دی کہانی نے میاں صاحب فرماندے نے شام ہوئی بن شام محمد کر جاندی کیوں ڈرنا وہ شام نال تشبیہ موت نو دیندے میں قرض کرنا مالک وہ موت دی شام بھی اوکھی ہو سی دی پر اس شام تو اوکھی نہیں ہونی جڑی شام آل محمد دی شام دے بازار وچ ہوئی مولا اس شام دا واسطے جدو زندگی دی شام ہوئے زبان تے کلمہ جاری فرمائی مولا ساڑھے حال تے مہربانی فرمائی ساڑھے بدن تے مہربانی فرمائی ساڑھے مولا ہر نیک کم دے وچ خیر و برکت عطا فرمائی پاک بطول دا واسطے ہر دید سر عزت دی چادر عطا فرمائی بے آبروئی تو بچا لئی ذلت رسوائی تو بچا لئی یا الہ مالک ظالمہ دے ظلم تو بچا لمی آستہ دے حسد تو بچا لمی مالک جی میں آج اکٹھے ہاں
تین واسطہ لجپال دی لجپالی دا سن ساریاں مصطفیٰ دی کالی کملی میں ہنجا کٹ عطا فرما دے سن سب نو مولا قبر دے ویلے آسانی عطا فرمائی حشر دے ویلے آسانی عطا فرمائی میں ایک یقین دے نال گل کرنا جدو کوئی سردار آوے تھانے پلیتا بندہ تکڑا ہوتا ہے آدھا میرا سردار آگیا صدمی ایک یقین ہے جد قبر وچ نبیوں دا سردار ہو سی نوکر پریشان ہو سی عرض کر سی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرقم خذ یدی ساحل لنا اشکالنا یقین اللہ جپال اپنے نوکر تے کرم کر سن یا الہ مالک کرزے جد ساکی کوثر روڈ قبر میں ساڑی زبان تجاری بھی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ مالک زندگی آسانی دی گزرے زندگی عزت دی گزرے جد موت ویلا ہوئے ساڑی زبان تجاری بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین